اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور قبل اس کے کہ ہم آج کے گلوبل ڈیفنس ویو کی طرف جائیں تو آپ نے ابھی بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو گلوبل ڈیفنس ویو کے آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور آج کی گلوبل ڈیفنس میں ہم بات کریں گے ایران امریکہ کے حوالے سے جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے مقابلے کے لیے 2 کیریئر اسٹرائک گروپس کو دوبارہ پوزیشن دی ہے، اور یہ اس وقت ایران کے گرد 2 امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ یعنی USS جیرالڈ آر فورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ USS ابراہم لنکن جو ہیں وہ اس وقت تعینات ہیں۔ تو اگرچہ اب ایران اور امریکہ کے درمیان اگرچہ کچھ بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن جنگ کے بہرحال سائے ابھی نہیں ڈھلے، اور اس منظرنامے میں USS جیرالڈ فورڈ کے حوالے سے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، اور ممکنہ طور پر کچھ چیلنجز ہیں جو ایران کی طرف سے امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ کے حوالے سے ہیں۔ تو آج کی ہم ویلاگ میں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک مضمون شائع ہوا ہے ڈیفنس سیکورٹی ایشیا میں، جس میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ USS جیرالڈ فورڈ کے عملے کے اندر عدم اطمینان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ $13 بلین کی لاگت کا جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز ہے، جس کے اوپر 4600 افراد کا عملہ مشتمل ہے، اور کچھ عملے کے اراکین جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ظاہر نہیں کیا کہ بار بار مشن کی توسیع سے وہ انتہائی غصے میں ہیں، اور کچھ تو سروس چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ توسیع مشن کو کئی گنا زیادہ مشکل بنا دیتی ہے، خاندانی استحکام اور نفسیات اور انسانی برداشت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ دیکھیے، ایڈمرل ڈیرل کوڈل نے بھی اس توسیع کی مخالفت کی ہے، کیونکہ 7 ماہ کی جو تعیناتی ہے وہ عملے کو خاص طور پہ متاثر کر رہی ہے۔ یہ جہاز 2025 سے سمندر میں آیا ہے، اور تقریباً 241 دن سے یہ سمندر میں ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ شاید 300 دن سے بھی زیادہ اس کا قیام تجاویز ہو سکتا ہے، اور جب اگر ایسا ہوا تو یہ ویتنام کی جنگ کے بعد کا ایک ریکارڈ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سیوریج سسٹم کے مسائل بھی ہیں جو کہ 2023 سے جاری ہیں، جو کہ غیر صحت مند حالات بھی پیدا کر رہے ہیں، اور عملے کی عدم اطمینان کو بھی مزید بڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عملے کو مورال میں کمی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں USS جیرالڈ فورڈ کی تاریخ کے حوالے سے اور اس کی تکنیکی صلاحیتوں کے حوالے سے، تو اس کو 2017 میں کمیشن کیا گیا تھا۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم، ایڈوانس ایرسٹنگ گیئر اور ڈیول بینڈ ریڈار سے لیس ہے۔ یہ 1,00,000 ٹن وزنی ہے، اور اس پر 75 طیارے لے جا سکتا ہے، جس میں F-35C، FA-18 ہارنٹ اور ED-2 شامل ہیں۔ نیٹ ویز کلاس کے مقابلے میں یہ 20% کم عملے کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اس میں 33% سے زیادہ سورٹیز جنریٹ کر سکتا ہے۔ اس کی لاگت $13 بلین ہے، اور اس میں تکنیکی مسائل بھی سامنے آئے جو کہ بعد میں حل ہو گئے۔ اس کی تعیناتی کو 24 جون 2025 کو ناٹو آپریشنز کے لیے شروع ہوئی، اور اکتوبر 2025 میں یہ کریبین کی طرف گیا، جہاں اس نے جنوری 2026 میں نکولس میڈرو کی گرفتاری میں مدد کی۔ اب یہ 20 فروری 2026 کو جبرالٹر آبنائے کو کراس کر مغربی ایشیا کی طرف ہے، اور اس کی مزید تعیناتی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ صدر ٹرمپ کی اسٹریٹجک پوزیشننگ کا اور ایران کے ساتھ تنازع میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت کے تحت 2 کیریئر اسٹرائک گروپس کو ایران کے مقابلے میں دوبارہ پوزیشن کیا گیا ہے۔ یہ مقصد کا جو تسلسل ہے، یہ ایک کنٹینیوس پریشر ماؤنٹ کرنے کی پالیسی پر مبنی ہے۔ 19 فروری 2026 کو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران پر فوجی حملوں کا فیصلہ دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اب فورڈ اور USS ابراہم لنکن
یہ دوہرے کیریئر ہیں جن میں 90 سے زیادہ طیارے، ٹام ہاک میزائل اور اسکاٹ جہاز جس میں یو ایس ایس ونسٹن ایس چرچل اور یو ایس ایس بین برج بھی شامل ہیں۔ یہ ایران اور اس کی پراکسی جیسے حزب اللہ کے خلاف ڈیٹرنس کو مضبوط بناتے ہیں، لیکن تاہم تھکاوٹ سے تیاری میں خطرات جو انڈو پیسیفک میں چین یا شمالی کوریا کے خلاف لچک کو بھی محدود کر سکتے ہیں۔ طویل تعیناتی سے امریکی بحری قوت کی تیاری بھی متاثر ہو رہی ہے، جس میں انسانی تھکاوٹ، دیکھ بھال کی تاخیر اور فلیٹ کی دستیابی بھی شامل ہے۔ کیریئر اسٹرائک گروپ کی ایران کے خلاف موجودگی سے اسرائیل اور سعودی عرب جیسے اتحادیوں کو جہاں مدد ملتی ہے، لیکن وہاں تھکاوٹ سے آپریشنل غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ایرانی میڈیا اس عدم اطمینان کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو تھا انٹرنل چیلنج، لیکن ایک ایکسٹرنل چیلنج جو امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ کے لیے ابھر رہا ہے کہ اس میں خاص طور پہ رپورٹس کے مطابق کے خلاف جون 2025 کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد یہ ایک بہت بڑا بلڈ اپ ہے جو ایران کے گرد ہے۔ اگرچہ 2025 کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں B-2 بمبارز اور آبدوز سے لانچ کیے جانے والے ٹام ہاک کروز میزائل شامل تھے جو کہ ایران کی نیوکلیئر سہولتوں کو کمزور کرنے میں اگرچہ کامیاب ہوئے، لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکے۔ تو اب جب کہ یہ منظرنامہ ہے اور ایران کے گرد امریکہ کے 2 کیریئر اسٹرائک گروپ موجود ہیں، تو وہاں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا تھا کہ وہ امریکی جنگی جہازوں کو ڈبو دیں گے، جب کسی طرح کے جو ایران کی IRGC کے کمانڈر میجر جنرل پاک پور نے بھی میزائل فورسز، بحری سوارمز اور ساحلی دفاع کی تیاری پر زور دیا۔ تو یہ تصادم ایک اسٹریٹجک بیک لوپ کے طور پر پیش کیا گیا، جہاں امریکہ ایران کی اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل، میزائل ترقی اور مشقوں کو پھیلاؤ کا خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں ایران نے چائنا اور رشیا کے ساتھ نیول ڈرل بھی کی ہیں، اور اس وقت آب نائل ہرمز کے حوالے سے بھی یہ تاثر ہے کہ اسے ایران نے کچھ دیر کے لیے بند بھی کیا تھا، اور یہ مزید تاثر بھی بن رہا ہے کہ ایران اپنا ہرمز کو بند بھی کر سکتا ہے، اور اس بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 20% عالمی تیل کی جو گزرگاہ ہے وہ بند ہو سکتی ہے۔ اب اس میں امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ کو بھی ایک خاص طور پہ جو چیلنجز ہیں کہ خلیج کی جو گہرائی ہے اس ایریے میں وہ 35 سے 50 میٹر کے ڈرافٹ میں ہے، اور جزیروں کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ بھی کیریئر گروپ کی نقل و حرکت کو محدود کرتی ہیں۔ تو ایران کی جو میٹرک حکمت عملی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ خاص طور پہ کیریئر گروپ کو بقا کے لیے اور اس کے سیچوریشن حملوں کے خلاف ایک ٹیسٹ کے طور پر ابھرتی ہے۔ ایران کی جو ماسکیٹو فلیٹ جو ہے یہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ایران کی IRGC بحریہ ایک ماسکیٹو فلیٹ استعمال کرتی ہے جس میں 10 ٹن سے کم کے 1500 سے زیادہ چھوٹے حملہ آور کرافٹ شامل ہیں، اور جو کہ سیچوریشن اٹیک کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ جہاز 50 سے 110 ناٹس کی کائن سپیڈ کے ساتھ انفراد کی بقا کی بجائے عددی کثافت کو رفتار کے ساتھ تیزی سے ایکسلریشن اور نقل و حرکت کا فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ امریکی ریڈار اور فائر کنٹرول سسٹمز کو مغلوب کر سکیں۔ ایران نے حالیہ دنوں میں آبنائے ہرمز میں اس میں نیول ڈرل کی ہے، جس میں 40 سے زیادہ بورڈز کو کوآرڈینیٹڈ سیمولیشن میں شامل کیا گیا۔ کی دفاعی حکمت عملی میں کم لاگت کے ہتھیاروں کے ذریعے امریکہ کے کثیر سرمایہ سے تیار جیرالڈ فورڈ جیسے کیریئرز کے اور USS ابراہم لنکن کے گرد جو دفاع کے حوالے سے نئے چیلنجز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ اگر اس نوعیت میں کچھ تھوڑا سا محدود نقصان بھی اگر ایران پہنچانے میں کامیاب ہوا تو وہ ایک جیو پولیٹیکل جھٹکا پیدا کرے گا، کیونکہ ایران کی جو ماسکیٹو فلیٹ کی ہم اگر بات کریں تو تقریباً 200 سے 250 سے 300 سے زائد تیز رفتار حملہ آور کرافٹ اینٹی شپ میزائلوں سے لیس ہیں، جن میں گن آرمرڈ بوٹس کو پریسیژن اسٹرائک نوڈز میں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔
اگر ہم میزائلوں کی بات کریں تو اس میں نصر اور کوثر جو کہ شارٹ رینج سپر سونک 225 کلومیٹر تیزی سے سٹرائک اور بریک کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ہیں. اسی طرح غادر جو ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر تک پہنچ پر پری ایمپٹیو سٹرائک کے لیے ہے. ظفر جو آف شور آپریشنز کے لیے ایک ایکسٹینڈڈ سٹینڈ آف ہے. اور ابو مہدی 100 کلومیٹر سے زیادہ. ممکنہ طور پر قطر اور بحرین میں امریکی سہولیات کو نشانہ بنانے والے شامل ہیں. روسی اور چینی ڈیزائن سے متاثرہ خلیج کی اس وسیع انفراسٹرکچر تک تصادم کو توسیع دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. شاید ابو مہدی جیسے 16 لانچ ٹیوبز لے جاتے ہیں جو 100 کلومیٹر سے زیادہ اینٹی میزائل سوام کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس طرح ذوالفقار کلاس بورڈز جو ریپڈ فائر کینن اور کوسر سسٹم کے ساتھ اسکارڈ کے طور پر کام کرتے ہیں. یہ انٹیگریشن سی اسکیمنگ حملوں کے لیے ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹرائک میٹرکس بناتی ہے جو امریکی دفاع جیسے ایجز کو اس کے ساتھ الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز پر دباؤ ڈالتی ہے. تو اس منظر نامے میں جبکہ خلیج کی کم گہرائی کیریئر کی نقل و حرکت کو پابند کر رہی ہے اور راستوں کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہیں وہاں ایران کی کم ڈرافٹ کرافٹ ساحلی جزیروں اور سیول کلسٹر کا استعمال اور 20 سے زیادہ غدیر کلاس منی سب میرین جو کہ 120 ٹن سے کم وزن کی ہیں اور ڈیزل الیکٹرک انجن کے ساتھ ٹارپیڈو اور مائن سے لیس ہیں، انڈر واٹر ایمبش صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں. جو اس طرح یہ ایک بڑا چیلنج ہے امریکی خاص طور پہ کیریئر سٹرائک گروپ کے لیے. تو لائیو فائر ڈرلز اور سوارم سمولیشنز کے ذریعے روسی کاربیٹس چینی جہازوں کے ساتھ ان مشقوں کے ذریعے ایران اب امریکہ کے گروپ کو کیریئر گروپ کو جس میں 13 جنگی جہاز F-35 اور ڈسٹرائر شامل ہیں اور جو ڈیٹرنس کے لیے کاؤنٹر میئر جیسے الیکٹرانک وارفیئر ہیلی کاپٹرز اور P-8 اوڈیون سے لیس ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں جبکہ امریکہ کو ایک طرف کیریئر سٹرائک گروپ خاص طور پر جرالڈ فورڈ کے عملے کی جہاں تھکاوٹ کے ایشوز ہیں وہاں ایران کی طرف سے جو سوام جو اٹیک کی جو ٹینڈنسی ہے، کیا یہ خطے میں امریکہ کے لیے بڑے چیلنج کا سبب بنے گی؟ تو اس سوال کا جواب آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. یہ تھا جی آج کا ویلاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہے. بعد میں السلام علیکم.